تشریف رکھیں۔ ہم سب ان شہید غازی شہید کا پیغام دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جو شہید جاتے وقت بزبان حال کہہ رہا تھا کہ ہم نے انسان کو پستی سے اٹھانا چاہا، چاند تاروں کی فضاؤں میں اڑانا چاہا، ہم نے آئین زمانہ سے بغاوت کی ہے، ہم نے اللہ کا قانون چلانا چاہا، ابن خطاب سے انداز تکلم لے کر تخت پرویز کو سر عام ہلانا چاہا، رب اکبر کی قسم، رحمت عالم کی قسم، ہم نے دامان محمد کو بچانا چاہا۔ آؤ اسی غازی شہید کے پیغام کو سماعت کرنے کے لیے ایک خطیب کو دعوت دینے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ جرنیل شہید کی نشانی حضرت محمد عالم طارق صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح عظیم مسجد لال مسجد کے نائب خطیب مولانا عبدالعزیز دامت برکاتہم اور غازی عبدالرشید شہید رحمت اللہ علیہ کے بھانجے حضرت مولانا عامر صدیق صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے آپ نے ان تمام حضرات کو بھی سماعت کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور نوجوان خطیب کو سماعت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے، اور دیوبند کا اسٹیج یہ وہ اسٹیج ہے جس پر کبھی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی خطابت کے جوہر دکھایا کرتے تھے، کبھی قاضی احسان شجاع آبادی اپنی خطابت کا جوہر دکھایا کرتے تھے۔ اسی اسٹیج پر کبھی شورش کاشمیری جیسا خطیب بول رہا ہوتا تھا، اسی اسٹیج پر کبھی مجدد ملت مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ جیسا خطیب بول رہا ہوتا تھا، اسی اسٹیج پر کبھی مورخ اسلام علامہ ظہور امان فاروقی شہید کون فاروقی، جس کو قبر کی پاتال میں اتارا جا رہا تھا، ایک عالم نے رو کر کہا، لوگوں آج ہم فاروقی کو دفن نہیں کر رہے بلکہ البدایہ والنہایہ کے حافظ کو زمین کے حوالے کر رہے ہیں۔ کبھی اس اسٹیج پر ظہور امان فاروقی جیسا خطیب گرجا کرتا تھا، کبھی اسی اسٹیج پر جرنیل اعظم محمد اعظم طارق کی صورت میں خطیب اپنی خطابت کے موتی بکھیرا کرتے تھے۔ آج وہ لوگ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن سچی بات ہے وہ جن لوگوں کو سبق دے کے گئے ہیں، جن کو اپنا مشن دے کے گئے ہیں، وہ اس مشن کا جھنڈا اٹھائے ہوئے آج بھی برسر ممبر ہے۔ میں جس خطیب کو دعوت دینے لگا ہوں، یہ اپنے اکابر کی خطابت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر برسر ممبر چوکوں اور چوراہوں میں، گلیوں اور بازاروں میں ممبر پر بیٹھ کر انہیں اپنے اکابر کے دیے ہوئے سبق کو دوہرا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، یادوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو، ہم لوگ وہی ہیں یا نہیں، تم بول کے دیکھو، ہم اوس کے قطرے ہیں یہ بکھرے ہوئے موتی، دھوکہ جو نظر آئے تو ہمیں رول کے دیکھو۔ بھرپور نعرہ میں استقبال کیجئے فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان عالم اسلام کی عظیم یونیورسٹی نصرت العلوم کے استاد حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں گرج کے نعرہ تکبیر، رسالت، شان صحابہ، شہداء اسلام، شہداء ناموس صحابہ، شہداء لال مسجد، اکابرین اہل سنت والجماعت، سر بکف سر بلند، جرأت مند غیرت مند حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب دامت برکاتہم۔ شہادت، حمیت، دینی غیرت اور جد و جہد کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ عزیز بھائیوں، آپ
نے مجھ سے پہلے بھی علماء کرام کا اظہار خیال سماعت فرمایا، اور بعد میں بھی یقیناً آپ بیانات سنیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کو اس انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ اگر مجھ سے پہلے کسی خطیب نے بیان کیا ہو تو اس کے ساتھ بھی تکرار نہ آئے، اور میرے بعد بھی کوئی بیان کرے تو اس کا بھی میری گفتگو کے ساتھ تکرار نہ آئے۔ اگر اسٹیج پر بیٹھ کر پہلے خطبہ کے بیانات سنتا تو سب کچھ سامنے ہوتا، اب میرے سامنے نہیں کہ شہداء کے حوالہ سے خطبہ نے کیا بیان کیا، کیا چھوڑا، اس لیے ظن غالب کو مد نظر رکھ کے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ عزیز بھائیو، ہم سب کا تعلق اور جن شہداء کی شہادت اور عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، ان کا بھی تعلق قافلہ دیوبند سے ہے، اور قافلہ دیوبندیت وہ قافلہ اور کارواں ہے جس کے بارے میں بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے خطیب، اتنے بڑے کہ خطابت جس کے در کی لونڈی سمجھی جاتی تھی، وہ خطیب آج دنیا خطیبوں کی خطابت پر ناز کرتی ہے، لیکن اس خطیب پر خود فن خطابت ناز کیا کرتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد خطابت کے جوہر بکھیرنا شروع کرتا، مجمع ساری رات سمیٹ کر تھکتا نہیں تھا۔ میری مراد امیر شریعت رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کی خطابت نے سمندروں کا تلاطم توڑا، جن کی خطابت نے دریاؤں کے رخ کو موڑا، وہ امیر شریعت جس کے بارے میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ تیری زباں کے پھول تھے دریائے آبدار، تیری زباں کے پھول تھے دریائے آبدار، اور تیرے بیاں پہ فن خطابت کو ناز تھا، دل و دماغ تھے تیرے قدرت کا معجزہ، اور سینہ تیرا مدینہ سوز و گداز تھا، کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قافلہ دیوبندیت وہ قافلہ ہے کہ صحابہ کی ارواح کا قافلہ چلا جا رہا تھا، صحابہ کی ارواح کا قافلہ چلا جا رہا تھا، اللہ نے اس قافلہ میں سے کچھ افراد کو روک لیا، اپنے پاس بچا کر رکھ لیا، تاکہ امت کے آخری دور میں ان افراد اور نفوس کو بھیجا جائے، امت ان کی زندگیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی زندگیوں کا یقین کر سکے۔ تو علماء دیوبند کا قافلہ صحابہ کرام کی ارواح کے جاتے ہوئے قافلہ سے بچا ہوا قافلہ ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ ان
ان کی زندگیاں مطابقت رکھتی ہیں، صحابہ کرام کی سیرت کے ساتھ ان کی سیر مطابقت رکھتی ہیں، صحابہ کرام کے کردار کے ساتھ ان کا کردار میل کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت اور حیات طیبہ پر جس وقت روشنی ڈالی جاتی ہے، جس وقت صحابہ کرام کی سیرت، تاریخ اور کردار کو دیکھا جاتا ہے تو صحابہ کرام نبوت کے فرما بردار، نبوت کے جانثار، نبوت کے اطاعت شعار اور نبوت کے تابعدار نظر آتے ہیں۔ علماء دیوبند کی تاریخ پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو ان کا بھی ہر لمحہ، زندگی کی ہر گھڑی اور سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام نبی کے فرما بردار ہیں، علماء دیوبند بھی نبی کے فرما بردار ہیں، صحابہ کرام بہادر ہیں، علماء دیوبند بھی بہادر ہیں۔ صحابہ کرام کو جنگل کے درندوں اور شیروں نے راستے بتائے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے قافلہ کے ساتھ جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں موسم بدل جاتا ہے، اچانک فضائے آسمانی کو کالی گھٹائیں گھیر لیتی ہے، بادل گرج رہا ہے، بجلیاں کڑک رہی ہے، شیر اور درندے دھاڑ رہے ہیں۔ یہ راستہ بھول کے صحابہ کے قافلہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ حضرت سفینہ چلتے چلتے ایک غار کے دہانے پہ جا کھڑے ہوتے ہیں۔ جب غار کے دہانے پہ صحابی رسول حضرت سفینہ کھڑے ہوتے ہیں، اندر سے ایک شیر نکلتا ہے، وہ صحابی رسول کو دیکھ کر دھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جس وقت شیر دھاڑتا ہے تو صحابی رسول زبان سے صرف اتنی بات کہتا ہے کہ جنگل کے درندے صبر کر، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ آج تیرے سامنے معمولی انسان نہیں کھڑا، محمد کا غلام ہے، زمانے کا امام ہے، آج تیرے سامنے کھڑا ہے۔ میں راستے کو بھول چکا ہوں، میں صحابہ کے قافلہ سے بھٹک